روزے کی قضا کب تک کر سکتے ہیں، یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے کب کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے، میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی، جو اگلا شعبان آنے والا ہے، یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا اس میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضا دیا کرتی تھی. اور اس کی ریزن یہ تھی، انہوں نے خود بیان کر دی، نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے، چونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، چونکہ نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو اما عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور روزے سے ہیں، تو مجھے آپ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو میں اپنے ان 7 روزے جو بنتے تھے یا جو بھی بنتے تھے ان کی قضا دے لیا کرتی تھی. اس سے یہ پتا چل گیا کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کے اندر ڈبل نیت کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی. ہاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نوٹوں کے کیس میں، مال کے کیس میں تو یہ نہیں کرتے کہ ڈبل نیت کر لیں، تو وہ نفلی روزے الگ سے رکھنے ہوں گے، یہ قضا روزے الگ سے ہیں. تو پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزے قضا کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹے ہیں تو سردیوں میں کیوں قضا دے رہے ہیں. آپ کی مرضی دے سکتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں رکھی. اسی میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگلا رمضان آ گیا اور رمضان شریف کے روزوں کی قضا نہیں دی تو اب وہ کیا کرے؟ اس میں قرآن و سنت خاموش ہے. البتہ سنن کبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو اب اگر کوئی شخص پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا اس رمضان کے گزرنے کے بعد کرے گا تو وہ پھر ڈبل کام کرے گا، روزے کی قضا بھی اور ہر اس روزے کے بدلے فدیہ بھی دے گا، جو قرآن میں ہے مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دینا، وہ بھی دے گا. اب اسے اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی. اگر کوئی روزہ توڑ ہی بیٹھے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا تو بڑا سخت کفارہ ہے. ایک غلام کو آزاد کرے گا جو آج کل آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اب تو غلام نہیں ملتے. ادروائز 60 روزے رکھے گا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ بھی مسلسل رکھنے ہیں تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. اور ظاہر ہے یہ اس کے لیے جو بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا صرف توبہ کر لے کافی ہے. تو یہ کفارہ. اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹے تو اس کا یہ کفارہ ہے. بیسیکلی امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا. حنفی ہر مسئلے میں جس میں آپ روزے کو توڑ دیں گے وہ یہی کفارہ بتاتے ہیں. یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لے نا تو وہ کہتے ہیں وہ بھی 60 روزے رکھے گا، جبکہ یہ کفارہ صرف اس معاملے میں تھا. اور میرا موقف بھی امام بخاری کے ساتھ ہے. کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اس میں پلنٹی واقعی ہونی چاہیے. اس میں تو چلیں کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو گئی، کسی کے اوپر کمزوری طاری ہوگی، اسے روزہ توڑنا پڑ گیا. مجبوری میں تو خیر ویسے بھی الاؤ ہے، اس کی سزا وہ نہیں ہوگی. جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کفارہ کیا ادا کرے گا. البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی اور سعید ابن مسیب تابعی کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ توبہ کرے گا اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے جو اس کی توفیق ہے، اور اس کے بعد بدلے میں 1 روزہ رکھ لے. اسے وہ 60 روزوں والا جو پلنٹی والا معاملہ ہے اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا، اس کا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. کہ کھا پی کر روزہ توڑنے کا کفارہ ڈیفرنٹ ہے اور ازدواجی تعلق والا کفارہ ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں اب اجتہادی مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ماسٹربیشن کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر 60 روزوں والا تو حکم لگانا ایک بہت ایکسٹریم ہے. اس کے لیے بھی صرف توبہ اور 1 روزے کا کفارہ بعد میں ادا کرنا ہوگا. فدیہ کتنا ہے وہ قرآن میں آیا کہ 1 مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا. حنفی ویسے کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا.
قرآن میں صرف آیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وقت ذکر نہیں ہوا، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک وقت کا ہی کھانا ہے، اور اس مسکین کا خود روزہ دار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اس کا خود کوئی نمازی ہونا ضروری ہے. کسی بھی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں، آپ نے اللہ کے لیے کھلایا، وہ ہو جائے گا. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ روزے ہیں تو مختلف مساکین کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں، یا روزانہ کے اعتبار سے. لیکن قرآن میں آیا ہے کہ آپ نے وہ کھانا جو آپ خود اوسطاً استعمال کرتے ہیں نا، وہ والا کھانا آپ نے کھلانا ہے. وہ آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ہنڈیا میں سے ایک بندے کا سالن شام کے وقت اور ساتھ 2 روٹیاں جو بھی مانگنے والا آئے اس کو دے دیا تو وہ ہو گیا، یا کسی غریب کے گھر بھجوا دیا، یا اس کے ایکویلنٹ آپ کوئی رقم بھی بھجوا سکتے ہیں. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آسانی دی ہوئی ہے. بخاری میں تو آتا ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے نا، تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی، تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے. یعنی اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں، اس لیے اعلیٰ درجے کا کھانا میں دوں گا. اور پھر وہ آیت پڑھتے تھے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی کہ وہ لوگ جو مشکل سے روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہے تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں مساکین کو.